السلام علیکم سامعین، آج ہم قدیم ہندوستان کی زبانوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پرانے زمانے میں کون سی بولیاں بولی جاتی تھی، کون سی زبانیں، کون سی بھاشائیں بولی جاتی تھی، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ آریوں کے داخلے ہند سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہندوستان میں ہند آریائی زبان کا جو آغاز ہوا وہ آریائیوں کو ہندوستان میں آنے سے ہوا۔ آریوں کی آمد کے سب سے پہلے یہاں جس زبان کی نشو نما ہوئی اسے ویدک سنسکرت کہتے ہیں، یعنی کہ جب آریہ لوگ ہندوستان آئے تو جو زبانیں یہاں دیکھنے کو ملی اسے ویدک سنسکرت کہتے ہیں، یعنی کہ سنسکرت جو آج بھی پڑھے جاتے ہیں وہ ویدک سنسکرت زبان وہ اپنے ساتھ ہندوستان میں لائے تھے، آریوں کی وہ زبانیں تھیں۔ ویدک سنسکرت کے قدیم ترین نمونے رگ وید میں ملتے ہیں، یعنی کہ ویدک سنسکرت کے اگر نمونے دیکھی جائے تو رگ وید میں اس کا نمونہ زبان الفاظ ملتے ہیں۔ یہی زبان جب ادب اور قواعد کے اصول و ضوابط میں بندھی تو کلاسیکی سنسکرت کہلائی۔ یہی سنسکرت کی جو زبان تھی وہ اس میں قواعد اور ان کے جو اصول تھے، یعنی کہ زبان کے جو طور طریقے تھے بولنے کے، وہ سب اس میں جب نیم قانون اس میں لگا تو وہ ایک کلاسیکی سنسکرت کہلائے۔ قواعدی اصولوں میں یہ زبان اس طرح جکڑی کے لگ بھگ 400 قبل مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جہاں 1 عیسوی سے شروع ہوتا ہے وہاں سے 400 سال پہلے تک پہنچتے 400 سال سے پہلے تک پہنچتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس کی جگہ عوام نے ایک ایسی فطری زبان اختیار کر لی جو تلفظ اور قواعد دونوں کے اعتبار سے آسان اور سادہ تھی، یعنی کہ اس کے بعد عوام نے ایک سادہ اور عام فہم زبان کو اپنے اندر اختیار کر لی، جسے یہ زبان پراکرتک کہلائے۔ کچھ دنوں بعد پراکرتیں بھی قواعدی اصولوں کے شکنجے میں لگی تو عوامی زبان کے دھار کا رخ پھر سے ایک بار بدل گیا اور عوام ایک مرتبہ پھر سادہ سہل اور فطری زبان اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جو پراکرتک کی بگڑی ہوئی شکل تھی اسے ہم کیا کہتے ہیں، اپھرنش۔ وہی بگڑی ہوئی پراکرتک کی شکل اپھرنش کہلائے۔ اپھرنشوں کی نشو نما 600 سے 1000 عیسوی تک ہوتی رہی، یعنی کہ اپھرنش کی جو زبان تھی، اپھرنش زبانیں جو تھی وہ زبان 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک چلا۔ 1000 عیسوی کے بعد اس کے ارتقاء کی رفتار تیز ہوتی گئی اور مختلف اپھرنشوں سے مختلف جدید ہند آریائی زبانوں کے ابھار کا دور شروع ہوا، یعنی کہ 1000 عیسوی کے بعد یہی اپھرنش مختلف زبانوں میں تبدیلیاں ہوتے گئی اور جدید ہند آریائی زبانوں کے ابھار کا دور شروع ہوا۔ واضح رہے کہ آج کے ہندی زبان جس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اسے ہم دیوناگری رسم الخط کہتے ہیں، لیکن قدیم ہندوستان میں کئی اہم رسم الخط کا ذکر ملتا ہے جن میں انڈس، برہمی، خروشٹی، گپتا، سدھم اور ناگری اہم ہیں۔ عربی اور فارسی رسم الخط کو ملا کر اردو نے اپنا ایک الگ رسم الخط اختیار کیا۔ اردو نے دراوڑی آوازوں کو بھی سمیٹ کر اپنا دامن وسیع کیا، یعنی کہ اردو نے دراوڑی زبانوں کو آوازوں کو اپنے اندر لیا ہے، جس سے اس کا دامن آوازوں کی بنیاد پر ابھی کہی جائے تو اردو کی آوازیں زیادہ ہیں ان تمام زبانوں سے۔ یہی سبب ہے کہ دیگر ہم عصر زبانوں کے مقابلے میں اردو کے پاس زیادہ آوازیں ہیں۔
مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اردو کے پاس جیسے جا کے بارے میں اگر ہم کہی جائے تو اردو میں جا صرف ایک طرح کی نہیں، اس میں جو ہے جیم ہے، غال ہے، زے ہے، زے ہے، واد ہے اور غو ہے وغیرہ آوازیں ہیں جن کی وجہ سے اردو کے صوتی حسن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہے آوازوں کی جو حسن ہے، نکھار ہے، خوبصورتی ہے، اس میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سب آوازیں اس میں اردو میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ زبانیں صدیوں میں بنتی ہے، کیونکہ آپ نے اوپر دیکھ چکے ہوں گے کہ 400 سال 1500 سال، اور پہلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے کہ دراوڑی قوموں کی زبانیں جو ہے لگ بھگ 3000 سال، اس کے بعد آریائیوں کی زبانیں 1500 سال، اس کے بعد جو فرانس کی زبان ہے وہ مان لیجیے آریائیوں کی زبان جو ہے وہ پراکرتک زبان کیا بولتے ہیں 600 سال تک چلا، 600 سال سے 1000 تک، اب فرانس چلا، اب فرانس سے 1000 کے بعد ادھر تبدیلیاں ہوتے گئی، اس طرح جو ہے زبان جو ہے صدیوں میں بنتی ہے، کیونکہ بننے میں وقت لگتا ہے، کئی زبانیں ملنے جلنے کے کارن وقت لگنے سے جو ہے بننے میں وقت لگتا ہے۔ اپنی لسانی خصوصیات کی بدولت دنیا کی زبانیں اور بولیاں مختلف خاندانوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ اسی ہند یورپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ ہند آریائی کہلاتی ہے۔ ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کی ایک طویل تاریخ ہے۔ قدیم ہندوستان کی سب سے شاندار زبان سنسکرت رہی ہے۔ اگر پرانے ہندوستان کی زبان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو شاندار جو سب سے زیادہ دن تک چلنے والا اور سب سے زیادہ بولی جانے والی جو ہے اس سے کئی زبانیں نکھر کر سامنے آئی، وہ زبان کون سی ہے؟ سنسکرت ہے۔ سنسکرت زبان میں اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق کیا گیا ہے۔ فکر و فلسفہ کی بہت سی معیار کتابیں سنسکرت زبان میں شائع ہوئی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سنسکرت کبھی عوامی زبان نہیں رہی۔ سنسکرت جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ادب کی زبانیں رہیں، یعنی کہ اس سے کتابیں لکھی گئی، اس میں جو ہے سنسکرت میں عوام کی زبانیں اس میں نہیں پایا گیا، یعنی کہ سنسکرت میں کوئی لوگ نہیں بولے گئے، یعنی کہ پورا سنسکرت زبان کو کوئی عوام جو ہے نہیں استعمال کیے ہیں، جس طرح آج ہم جس طرح اردو، ہندی اور دراوڑوں قوم کی کئی زبانیں اس طرح جو زبانیں استعمال ہوتی اس طرح سنسکرت کا نہیں، صرف وہ ادب میں ہی کام آیا، کتابوں میں لکھنے کا اور پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ یہ زبان ہمیشہ خاص کی زبان رہی، اسے دیوانی کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ دیوانی کہا اور سمجھا گیا۔ پالی اور پراکرت عوام کی زبانیں رہی ہیں۔ اسی پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل میں اب فرانسوں نے جنم لیا۔ انہیں اب فرانسوں میں سے ایک شور سینی اب فرانس بھی تھی، جس کے بطن سے اردو اور ہندی جیسی جدید ہند آریائی زبانیں پیدا ہوئیں اور آج تک بولی جا رہی ہیں۔ چلیے، ہندوستان کی جو آج کی زبانیں ہیں وہ شور سینی اب فرانس سے نکلی ہوئی جدید ہند آریائی کی زبان ہیں اور آج ہم بولے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔